الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 102 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور سبقت لے جانے والے پہلوں میں سے سب سے پہلے اول نمبر حاصل کرنے والے من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار میں سے، ان کی مدد کرنے والوں میں سے، والذین تبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وأعدت لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ 3 کیٹیگری یہاں پہ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلی کا یہ تذکرہ کیا کہ سابقون الاولون، سب سے پہلے سب کر لے جانے والے پہلوں میں سے، یعنی کہ سب سے پہلے قربانی دی جب اسلام کے، یعنی کہ جب غلبہ نہیں تھا، بالکل ہر طرف کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا، اور اس وقت اولین طور پہ جو ہے پھر اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا گیا۔ مشکل ترین وقت جو تھا، جب ہر طرف مخالفت ہی مخالفت تھی، اس وقت جن لوگوں نے پہلا قدم اٹھایا، پہلا بیج بویا جسے کہنا چاہیے، اس میں جو لوگ شامل ہوئے، جنہوں نے اولین طور پہ اپنے جانیں بھی پیش کی، اپنے مال بھی پیش کیے، وہ تھے سابقون الاولون، سب کو لے جانے والے، سب سے آگے نکلنے والے، اور اولون سب سے پہلے نمبر جنہوں نے حاصل کیا وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، جنہوں نے ہجرتیں کی، اللہ کے لیے اپنے گھر باروں کو چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا کاروبار، اپنے گھر والے سب کچھ چھوڑ دیے اور نکل پڑے اللہ کی راہ میں، اس سرزمین کو چھوڑ دیا جہاں پہ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، دوسری سرزمین پہ جا پہنچے، اور وہاں پہ جنہوں نے ان کا استقبال کیا، جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو انصار کہا گیا، ان کو جگہ دی، ان کو سپورٹ کی ہر طرح سے۔ وہ مہاجرین اور وہ انصار دونوں کو اللہ نے تذکرہ کیا ہے یہاں پہ۔ اور بھائی ایک اور بتایا کہ والذین تبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے پھر ان کی پیروی کے ساتھ ساتھ انہیں کے نقش قدم پہ بالکل چلے، یعنی کہ ایک اگر کیا کہنا چاہیے کہ جو لوگ شہید ہوتے چلے گئے، اگر اپنی جانیں کو نذرانے پیش کرتے گئے، ان کے پیچھے بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ، انہیں کی بالکل نقش قدم پر چلے، تباہ ان کی تباہ کی احسان کے ساتھ اسی درجے پر وہ چلے، نہیں کی ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رضامندی کا ان کو سرٹیفکیٹ دیا، گویا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو یہیں پہ سنا دی گئی قیامت سے پہلے ہی، کہ وہ راضی ہو گئے اللہ سے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اللہ نے کہا کہ یہی ہے اصل میں سب سے بڑی کامیابی، ان کو جو جنتیں اللہ تعالیٰ نے پھر دے دیں، جن کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے کبھی چھینی نہیں جائیں گے، ان سے واپس نہیں لی جائیں گی، اور اللہ نے کہا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں مسلسل ہم یعنی کہ تذکرہ پڑھ رہے تھے، منافقین کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ چل رہا تھا، ان کی عادات و خصائل بیان کیے جا رہے تھے، ان کی حرکات بتائی جا رہی تھیں۔ تو یہاں پہ یعنی کہ رکوع تبدیل ہوا، تھوڑا سا بیان تبدیل ہوا، اور یہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ آیا جنہوں نے اللہ کے راہ میں سب سے پہلے سبقت دکھائی اور آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد یہ جو لوگ ہیں اعراب، یہی دیہاتی یا عربی کی جمع اعراب، جو بھی ہم کہہ لیں، دیہاتی لوگ یا عرب لوگ، جو کہ منافقون منافق ہیں، بالکل وہی نفاق کے اوپر ہے جو کہ پچھلے سارا تذکرہ آ رہا ہے۔ ومن اہل المدینہ تھے، اور مدینہ میں بھی ایسے لوگ ہیں، یعنی کہ تو وہ تھے دیہات کے رہنے والے، پھر اس شہر کے رہنے والے بھی لوگ، ان میں بھی ایسے لوگ ہیں، مرد علی النفاق، جو نفاق کے بالکل ٹاپ پوزیشنوں پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی یعنی کہ نفاق ان کے اندر بھی بھرا پڑا ہے، اوپر جانے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تمہارے ساتھی بن گئے ہیں، لیکن اندر سے وہ بھی اسی طریقے سے ہی ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، لا تعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سب سے یہاں پہ مخاطب ہے، نبی سویت ہم جو مخاطب ہے یہاں پہ، یعنی کہ اپنے عقائد کی درستی کرتے چلیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ تعالیٰ تم نہیں جانتے، نحن نعلم، ہم ان کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے سب کو بیچ میں کہا، نبی بھی یعنی کہ اس کے بیچ میں شامل، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے مخاطب نبی سے ہی ہوتی ہے، نبی کے بعد پہ سارے امتی مخاطب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان کو نہیں جانتے، یہاں پہ علم غیب بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کلیئر کرتے چلیں۔ اللہ کہہ رہے نحن نعلم، ہم جانتے ہیں ان کو، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو
دو مرتبہ عذاب دیں گے، مرتين ڈبل یعنی کہ ہوگا، اب اس کو دوہرا بھی کہہ دیتے ہیں، اور دو مرتبہ الگ الگ ٹائم پہ بھی اس کو یعنی کہ کہا جاتا ہے۔ اس سے یعنی کہ ایک عذاب قبر کے ایک اشارے کے طور پہ بھی یہاں پہ لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں، ملتا بھی اشارہ کہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، دو مرتبہ ان کو وسیع عذاب دیں گے، سزا دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو بہت بڑے عذاب کی طرف جو ہے وہ لوٹا دیں گے۔ اب یہاں پہ یعنی کہ دو مرتبہ پہلے بتایا گیا، اس کے بعد پھر عذاب عظیم کی طرف لوٹانے کا کہا گیا، پھر بہت بڑے عذاب کی طرف، یعنی کہ اس سے بہت بڑے عذاب سے مراد ظاہر بات ہے وہ قیامت کا عذاب بھی ہوگا، جو دوزخ کا جہنم کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہاں پہ الگ الگ عذابوں کا یعنی کہ تذکرہ بالکل واضح طور پہ مل رہا ہے۔ اب اس میں مختلف لوگ یعنی کہ مختلف اشارے لیتے ہیں، بعض ان کو ڈبل سزا یعنی کہ دنیا میں بھی کہہ لیتے ہیں کہ شاید کو سزا ملے گی ان کو، پھر تھوڑی دیر کے لیے معافی ملے گی، پھر ان کو ریلیکس مل جائے گا، پھر دوبارہ ان کو کوئی سزا ملے گی، بعض اس طرح سے بھی اس کی تعویل کر لیتے ہیں۔ تو بعض اس سے مراد ہے یہ بھی کر لیتے ہیں کہ دنیا میں تو سزا ملے گی ان کو، کہ جو ان کو مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے جو سزا ملنے کی پہلی سزا یہ ہو گئی، دوسری سزا پھر قبر میں ہو گئی، دو ہو گئی، تیسری پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب العظیم کا ذکر کیا سب سے بڑا جو قیامت کا عذاب ہوگا، تو اس سے بھی یعنی کہ ایک اشارہ لیا جاتا ہے قبر کے عذاب کا۔ تو بہرحال جو اشارہ ملتا ہے ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ بالکل ہے، ہمیں لینا چاہیے، اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے درمیان یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون کا تذکرہ کیا، دوسرا یہاں پہ کہا کہ تمہارے اعراب کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی، شہر کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، تو ان کو ہم دو مرتبہ عذاب دیں گے، پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف جو ہے وہ پلٹا دیں گے، لوٹا دیں گے۔ تیسرے یہاں پہ ایک اور کیٹیگری ہے کہ وہ آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنی انہوں نے گناہ کیے، ان سے غلطیاں ہوئیں، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، انہوں نے نیک اعمال بھی اور برے اعمال بھی ان کو خلط ملط کر لیا، اچھے اور برے اعمال جمع ہو گئے ان کے، کچھ اعمال وہ اچھے بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ برے بھی کر رہے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ایسے لوگ قریب ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، ان کو نگاہ رحمت اپنی کر دے، جن کے غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں۔ ایک تو سابقون الاولون ہیں، ان کو تو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، وہ تو ہوئے جنتی، ان کے تو بات ہی کوئی مقابلے کسی سے نہیں ہے۔ دوسرے وہ آگے جو بالکل نفاق پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب العظیم کی جو ہے ان کو بشارت سنا دی، ان کے لیے تو سزا ہی ہے۔ تیسری کیٹیگری یہ ہے جو کہ ملے جلے ہیں، ابھی اسی سے یعنی کہ ایک بہت بڑا اشارہ یہ بھی لیتا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے کہ ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ فیہا ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ تو اس میں بھی یعنی کہ یہ چیز ملتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تین کیٹیگری بتائی ہیں، اس کے اندر تقریباً سب لوگ آ جاتے ہیں، اس کے اندر ایک ہمارا تذکرہ بھی اس کے اندر بیچ میں آ گیا کہ ہم بالکل ظاہر ہے کہ سابقون الاولون میں بھی نہیں ہے، اتنا ہمارا وہ نہیں ہے عمل کہ ہم سابقون الاولون میں شامل ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو الگ بات ہے، لیکن ہمیں اپنے اوقات کا پتہ اتنا تو ہم ہیں نہیں۔ دوسرے وہ ہے کہ بالکل جو اللہ تعالیٰ نے کو عذاب کی وعید سنا دی، اللہ تعالیٰ ایسا بھی سبھی ہمیں محفوظ رکھے، ہم اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے اتنے نافرمان ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ تیسری کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جنہوں نے مکس اعمال، ملے جلے اعمال جو ہے، اس میں ہم ضرور اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں، ہاں ہم اسی کیٹیگری میں آتے ہیں ہم، کہ اچھے اعمال بھی ہم کر رہے ہیں لیکن برے اعمال بھی ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، نہ ہم بالکل نیک ہیں، نہ ہم بالکل ہی پٹری سے اترے ہوئے ہیں۔ تو اس تیسری کیٹیگری میں ہم عام طور پر ضرور اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو فی ذکر کم والی آیت جو وہ اس پوائنٹ پہ آ کے ضرور پوری ہوتی ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارا تذکرہ کیا ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو کہ ملے جلے اعمال کیے بیٹھے ہیں، کہ اچھے اعمال بھی ہم کرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری بھی ہم کہیں نہ کسی حد تک کرتے ہیں، اور برے اعمال بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، جاننے میں ہو جاتے ہیں، انجانے میں ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا کہ اصل اللہ ایک چانس ہے ان کے لیے کہ یتوب علیہم، کہ شاید ان کو معافی مل جائے گی اگر ہم اپنے اچھے اعمال کو ہم بڑھائیں، اچھی اور مزید توجہ دیں اچھے اعمال کی طرف، برے اعمال سے اپنے آپ کو حد الامکان بچانے کی کوشش کریں، پھر بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم سے ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ضرور رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید رہو، تو نا امید ہمیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک چانس ہے، اتنا نڈر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اصل اللہ کو اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ امید ہے کہ شاید ان کو کوئی معافی مل جائے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ تو ایک امید ضرور ہے، لیکن امید کو ہم ایسی یقین میں نہ بدلنے کے پھر ٹھیک ہے جو کوئی بھی اب تیرے محبوب کی امت ہے، بس ٹھیک ہے اب تو ہم بخشے جائیں گے، ہر حال اتنی کھلی چھٹی بھی نہیں ہے کہ بالکل بخشے جائیں گے، چانس ضرور ہے، اپنے آپ کو ہم احتیاط کے ساتھ لیے چلیں، اپنی غلطیوں سے ہم سیکھتے چلیں، آئندہ غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاتے چلیں، تو ایک چانس ضرور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک حوصلہ دیا ہے کہ شاید ہمیں معافی مل جائے، لیکن اس کے لیے الرٹ رہنا ضروری ہے، اپنے آپ کو صحیح راہ پہ رکھنے کی کوشش کرتے رہنا ضروری ہے۔ غلطیاں پھر بھی ہوتی ہیں، یقیناً ہوتی ہیں، غلط وہ ہمارے اعمال غلط غلط ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہر صورت ہم ٹھیک راستے پر رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی کی امید کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تھوڑی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ اپنے ان احکامات کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ اپنی سچی کتاب میں نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔